هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تفسیر کی ضرورت کیوں ہے؟ ٹھیک ہے، صرف عربک ٹیکسٹ ہم پڑھ کر کیوں قرآن کو نہیں سمجھ سکتے ہیں؟ ایون اگر عربی زبان جاننے والا ہے تو وہ بھی وداؤٹ تفسیر قرآن کو نہیں سمجھ سکتا ہے، اور اگر عربی زبان جاننے والا نہیں ہے تو صرف ترجمہ پڑھ کر قرآن کو کیوں نہیں سمجھا جا سکتا ہے؟ اس میں تفسیر کی کیوں ضرورت ہے؟ بیکاز سب سے پہلے کئی آیتوں کو احادیث ایکسپلین کرتے ہیں تو ہم کو ان کے پیچھے کے احادیث معلوم کرنا ضروری ہے. سیکنڈلی اسباب نزول جاننا جو ہے بہت ضروری ہے تاکہ ہم پوری آیت کو اچھے طریقے سے سمجھے. پھر اس کے بعد عربک گرامر کے نظریے سے ورڈ کی گہرائی پر ہم جائے اور ایک ورڈ کے ملٹیپل میننگز اگر ہو تو اس کو پتا کرے اور اس کی ڈیپتھ میں جائے، اس کے لیے بھی تفسیر کی ضرورت ہے. پھر ناسخ اور منسوخ کا علم ہونا، اس کے لیے بھی جو ہے تفسیر کی ضرورت ہے. تو اس وجہ سے جو ہے ہم کو قرآن کو سمجھنے کے لیے قرآن کی تفسیر سیکھنا ہمارے لیے ضروری ہوگا. تو قرآن itself is very clear، لیکن عربی زبان جاننے والوں کے لیے بھی تفسیر کی ضرورت ہے، اور جن کو عربی زبان نہیں آتی ہے ان کو بھی ایکسپلینیشن کے لیے تفسیر کی ضرورت ہوگی. پھر قرآن کے نزول کے کیا کیا مقصد ہے، کیا کیا مقاصد ہے جو ایک مفسر کو یعنی تفسیر دینے والے کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے. سب سے پہلے قرآن itself جو ہے عقیدے کو درست کرنے کے لیے آئی ہے، اپنے مالک اپنے خالق اور مالک سے ریلیٹڈ جو عقیدہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ایک ہے، واحد ہے، ان کا نہ کوئی بیٹا ہے، ان کے نہ کوئی ماں باپ ہے، ان کی کوئی بیوی نہیں ہے، وہ نہ پیدا ہوئے ہیں بلکہ وہ کریٹر ہے، باقی سب کریشن سے ایک اکیلے عبادت کے حقدار ہے، ان کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، کوئی میڈیٹر نہیں ہے، کوئی سپورٹر نہیں ہے، فرشتے ان کی بیٹیاں نہیں ہے لیکن عبادت کرنے والی ہے، رسول جو ہے ان کے بھیجے ہوئے رسول ہے، عام انسان ہے، ان کا جو ہے یعنی وہ اللہ کے بیٹے نے. یہ تمام عقیدوں کو درست کرنا اور عبادت کے لائق صرف اللہ اور اس کے علاوہ پر کوئی نہیں ہے، یہ جو ہے درست کرنے کے لیے اور اپنے رب سے بندے کا تعلق جوڑنے کے لیے قرآن آئی ہے، رائٹ. پھر اس کے بعد اپنے اخلاق کو اور اعلیٰ بلند کرنے کے لیے گندے اخلاق چھوڑ دینا ہے، جھوٹ، برائی اور تمام چیزیں جو بھی برے ہیں وہ چھوڑ کر اخلاق کو اعلیٰ اور بلند کرنا ہے. پھر شرعی احکامات کو اپنی نجی اور جو ہے نہ کہ صرف پرسنل لائف بٹ فیملی لائف، سوشل لائف اینڈ پولیٹیکل لائف. ٹھیک ہے، تو اس کو کیا کرنا ہے، اپنی پوری زندگی میں اس کو اپلائی کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شرعی کیا کیا احکامات دیے ہیں، اکیلے کو لے کر کیا دیے ہیں، اپنی فیملی اور ازواجی زندگی کو لے کر کیا کیا دیے ہیں، معاشری اور سوشل لائف کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا احکامات دیے ہیں، سیاسی اور پولیٹیکل لائف کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا احکامات دیے. تمام احکامات کو اپنی زندگی میں کیا کرنا ہے، امپلیمنٹ کرنا ہے اور اپنی زندگی کو شرعی احکامات کے اس میں جو ہے گزارنا ہے. پھر پچھلی قوموں کے جو واقعے ہے اس سے سبق لینا ہے، نیک اور متقین کی پیروی کرنا ہے اور تمام ان لوگوں کے اعمال سے پرہیز کرنا ہے جو فاجر ہے، کافر ہے، جن پہ اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا، جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوئے. تو ایمان اور عمل صالح کی جو ہے ٹیچنگ دینے کے لیے قرآن آئی ہے. قرآن میں نیک لوگوں کے لیے جنت کی خوشخبری دی گئی ہے اور جو برے اعمال کرنے والے ہیں ان کو جو ہے جہنم سے خبردار کیا گیا ہے. پھر اس کے بعد قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچے حق نبی ہونا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے اس سے پروو بھی کرتا ہے. تو ایک مفسر کو یعنی ایک تفسیر دینے والے کا کام یہ ہے کہ وہ تفسیر کرتے وقت ان تمام چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھے اور یہ تمام پوائنٹس کو اپنی تفسیر میں کور کرے. قرآن کو بنا سمجھے پڑھنا ایسا ہوگا جیسے کہ آپ کو کسی نے ایک لیٹر بھیجا ہے. اب آپ دیکھیے کوئی ہاؤس کا اونر ہے یا کوئی کفیل ہے، آپ کو عربک میں لیٹر بھیجا ہے.
آپ عربک میں پڑھ لیں گے وداؤٹ سمجھے کریں گے آپ, ایسا نہیں ہو سکتا ہے. آپ کو سمجھنا کہ کیا میسج ہے اس میں ضروری ہے. تو یہ میسج ہمارے مالک, ہمارے خالق, ہمارے کریٹر اللہ کی طرف سے آیا ہے, تو اس کو بالکل کلیئرلی سمجھنا جو ہے ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اور نہ کہ صرف اس کی تفسیر سمجھنا, بٹ اگر ہم اس کو صرف ٹرانسلیشن سمجھیں گے, اٹ ول بی, اگر ٹرانسلیشن سمجھیں گے تو ایسا ہوگا کہ گلاس کے باکس میں کوئی میسج رکھا ہوا ہے, آپ دیکھ رہے ہیں اس کو لیکن اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں, یا پھر گلاس کے باکس میں ایک جو ہے خزانہ رکھا ہوا ہے, یو کین سی اٹ بٹ آپ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں. تو قرآن کو جو ہے بالکل اگر اس سے فائدہ اٹھانا ہے اور اس سے اپنی دنیا اور آخرت کو درست کرنا ہے, تو اس سے بالکل اچھی طریقے سے سمجھنا تفسیر کے ذریعے ہمارے لیے بہت بہت ضروری ہے. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے خود حکم دیا ہے کہ اس پہ غور و فکر کرو, اس پہ تدبر کرو. کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولی الالباب. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس کے اوپر تدبر کرو, ڈیپلی ایک ایک سبجیکٹ کو سمجھو اور اس سے نصیحت حاصل کرو اگر تم عقل والے ہو. ہم میں سے ہر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم عقل والے ہیں, لیکن اگر واقع میں ہم عقل والے ہیں تو ہم قرآن کو پڑھیں گے, سمجھیں گے, ایک ایک چیز کے اوپر, ایک ایک سبجیکٹ کے اوپر غور و فکر کریں گے. اب رہی بات قرآن کی تفسیر کا رواج کب سے شروع ہوا. قرآن کی تفسیر کا رواج جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے سے ہی رہا ہے, کیونکہ سورہ نحل آیت نمبر 44 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ, تاکہ آپ بیان کریں لوگوں کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو سمجھاتے اور ان کو ایکسپلین کرتے صحابہ کرام کو, لیکن کمپیریٹیولی صحابہ کرام کا قرآن سمجھنا جو ہے آسان تھا ہم سے, کیونکہ اس کے ریزن کیا ہے. سب سے پہلے ان کو اسباب نزول کا علم تھا, وہ بالکل قرآن کے وحی کے نازل ہونے کے گواہ تھے, تو ان کو اسباب نزول اچھی طریقے سے پتا تھا. پھر قرآن عربی زبان میں نازل ہوئی جو ان کو اچھی طریقے سے آتی, اور اگر ان کو کوئی ڈاؤٹ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیچ ہوتے, کوئی بھی ڈاؤٹ جب بھی جہاں بھی آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹلی کلیئر کر دیتے تھے. تو اس کا ایگزامپل یہ ہے کہ سورہ الانعام میں ایک آیت ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم, اور وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ نہیں چھپاتے. تو صحابہ کرام نے فوری آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اس میں ظلم کے کیا معنی ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کلیئرلی ایکسپلین کیا. اس آیت میں ظلم کے معنی ان الشرک لظلم عظیم, شرک جو ہے ظلم کے معنی یہاں پہ شرک کے آتے ہیں. تو صحابہ کے لیے قرآن کو سمجھنا اور جو ہے کیا کہتے ہیں کمپیریٹیولی آسان تھا, کیونکہ وہ لوگ بالکل لائیو آڈینس تھے. اس کے علاوہ پر صحابہ کرام کی جو قرآن کو سمجھنے, یاد کرنے کی اور اس کو بالکل ایبزارب کرنے کی, اس کو محفوظ کرنے کی جو جستجو تھی, وہ ہم پچھلے جو ہے فرسٹ سیکنڈ سیشنز میں لے چکے ہیں. تو کیا آپ دیکھیں جو صحابہ کرام میں جستجو تھی, وہ جستجو آج اس کا بالکل میں نے سمجھتی ہوں کہ 0.01% دنیا میں باقی ہے. اب کیونکہ صحابہ کرام نے پرفیکٹلی قرآن کو سمجھا, اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد صحابہ کرام کا دور آیا. تو صحابہ کرام میں 10 صحابہ جو علم کی بنا پر خاص طور سے قرآن کے ایکسپلینیشن کے لیے مشہور تھے, وہ 10 صحابہ کرام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, علی, عبداللہ بن مسعود, ابن عباس, عبید بن کعب, زید بن ثابت, ابو موسیٰ اشعری اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم. یہ بہت ویسے تو بہت سارے صحابہ کرام ہیں جن کو قرآن کے علم کے جو ہے بہت ماہر تھے, لیکن جو مشہور صحابہ کرام ہیں قرآن کے علم کے لیے یہ 10 ہیں. ٹھیک ہے. اب پہلے 3 جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیادہ روایتیں یا زیادہ نریشنز ہم کو تفاسیر میں نہیں ملتے ہیں, کیونکہ تفسیر میں آپ جب دیکھتے ہیں تو دوسرے صحابہ کرام کی روایتیں زیادہ ملتے ہیں, لیکن ابو بکر, عمر اور عثمان کے جو ہے زیادہ روایتیں ہم کو نہیں ملتے ہیں, جبکہ یہ 3 تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت کلوز تھے. کیوں نہیں ملتے ہیں؟ کیونکہ اس کا پہلا ریزن یہ ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل امیڈیٹ دور میں تھے.
اور تفسیر کی اس ٹائم پر، ایکسپلینیشن کی اس ٹائم پر زیادہ ضرورت نہیں تھی. یہ ایک فرسٹ ریزن ہے کیوں جو ہے پہلے تین ابوبکر، عمر اور علی، ابوبکر، عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی زیادہ روایتیں کیوں نہیں ملتی. حالانکہ جب آپ تفسیر پڑھتے ہیں آپ کو ابن عباس کی ملیں گی، آپ کو عبید بن کعب کی ملیں گی، آپ کو ابو موسیٰ اشعری کی ملیں گی، آپ کو عبداللہ بن مسعود کی ملیں گی روایتیں، لیکن زیادہ روایتیں عمر، ابوبکر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی نہیں ملیں گی. حالانکہ یہ تینوں نے زیادہ ٹائم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسپینڈ کیا، حالانکہ یہ تینوں بہت زیادہ کلوز تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن نہیں ملتی ہے. اس کا ریزن نمبر 1 یہ ہے کہ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امیڈیٹ بعد کے دور کے تھے، تو اس وقت کیونکہ صحابہ کرام تو بہت اچھی طریقے سے قرآن سمجھ چکے تھے، تو تفسیر کی جو ہے اتنی زیادہ ضرورت نہیں تھی. ریزن نمبر 2 یہ ہے کہ اس زمانے میں تفسیر کی کمپائلیشن بھی نہیں ہوئی تھی، یعنی لیٹر آن جا کر جو ہے تفسیر کی کتابیں لکھی جانے لگی، تفسیر کی جو ہے کتابیں کمپائل ہونے لگی. تو ان کے زمانے میں جو ہے تفسیر کی اتنی زیادہ کمپائلیشنز نہیں ہوتی تھی. اور تیسرا یہ ہے کہ ان لوگوں کی یعنی ان تینوں کا انتقال بھی جلدی ہوا، زیادہ لمبے عرصے تک نہیں رہے، اس وجہ سے بھی ان کی روایتیں کم نہیں ہے. لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹائم تک قرآن کے انٹرپریٹیشن اور ایکسپلینیشن کی بہت زیادہ ضرورت پڑی، اور ان 10 صحابہ کرام کے علاوہ پر انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی روایتیں بھی ملتی ہیں. انس بن مالک، ابو ہریرہ، جابر بن عبداللہ اور عائشہ رضی اللہ، یہ تینوں، اور اس کے علاوہ عورتوں میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تینوں بھی قرآن کا بہت علم رکھنے والے تھے اور ان کی روایتیں بھی بہت ملتی ہے. لیکن صحابہ اکرام میں اگر سب سے نالجبل کنسیڈر کیا جاتا ہے تفسیر کے ایریا میں خاص طور سے، تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے انتہا جو ہے روایتیں ہم کو ملتی ہے. اس کی کیا ریزنز ہے؟ یعنی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تفسیر کا اتنا علم ہونا اور قرآن کے ایکسپلینیشن کا اتنا علم ہونا، اس کی کیا ریزنز ہے؟ ایک، نمبر 1 وہ ان کی ایج بہت کم تھی. نمبر 1 کم ایج، تو کم ایج کی وجہ سے ایک تو یہ ہوگا کہ گراسپنگ پاور زیادہ ہوگا، میموری زیادہ ہوگی، اور اس کے علاوہ پر زیادہ لمبے عرصے تک وہ زندہ رہے اور لوگوں کو سکھاتے رہے. سیکنڈلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن تھے، تو کزن ہونے کی وجہ سے گھر میں آنا جانا، چلنا پھرنا، کلوزنس زیادہ تھی، تو آپ سے زیادہ سیکھے. پھر ان کی خالہ میمونہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے تھی، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ان کی خالہ ہے، محرم ہے، تو آپ جو ہے ان کے گھر میں رہتے تھے ان کے ساتھ. چوتھا، ہم نے وہ حدیث پڑھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہ یا اللہ اس کو کتاب کا علم دے اور حکمت عطا کر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا بھی کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو کتاب کا علم عطا کرے اور حکمت عطا کرے. تو اس وجہ سے سب سے نالجبل جو کنسیڈر کیے جاتے ہیں تفسیر کے ایریا میں صحابہ کرام میں سے، وہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. جب قرآن کی محفلیں ہوتی، کوئی جو ہے میٹنگز ہوتی، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتے، تو لوگ اعتراض کرتے کہ یہ تو چھوٹے سے مطلب ایک کیا کہتے ہیں اسلام لینگویج میں کہیں تو لونڈے سے ہے، تو ان کو کیوں بار بار بلایا جا رہا ہے. لیکن ہر بار ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ محفلوں میں لوگوں کو اپنے علم اور اپنے نالج کی وجہ سے دنگ کر دیتے. اور اس کے علاوہ پر تفسیر کے لٹریچر میں ابن عباس کی انیومریبل جو ہے کیا کہتے ہیں روایتیں ہم کو ملتے ہیں. مینلی جو ہے آیتوں کے معنی وہ سمجھاتے، اسباب نزول وہ سمجھاتے، اس کے علاوہ پر پوئٹری کے کچھ ورڈ جو پری اسلامک جو ہے ایرا یا پھر ہسٹری میں ملتے، ان کو بھی جو ہے سمجھاتے. اور صحابہ کرام کے قرآن کو سمجھانے کا طریقہ یہ ہوتا کہ قرآن کو قرآن سے سمجھاتے، قرآن کو سنت سے سمجھاتے، قرآن کو اجتہاد یعنی پرسنل ریزننگ سے سمجھاتے. اس کے بعد آیا دور یعنی صحابہ کے دور میں تو جو ہے ہم نے لیا کہ اتنی زیادہ ایکسپلینیشن کی ضرورت نہیں تھی، لیکن پھر اس کے بعد آیا تابعین کا دور، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کا جنریشن آیا.
اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد صحابہ کرام دنیا بھر میں پھیل گئے. ایک ایک صحابی کے کئی اسٹوڈنٹس ہوتے, وہ کئی اسٹوڈنٹس کو صحابہ کرام نے علم سکھایا, اور تابعین میں سے کئی اسکالرز نکلے. لیکن بیسیکلی علم کے لرننگ ایریاز یا سینٹر تابعین کے جو ہے دور میں 3 تھے. ایک مکہ جس میں ابن عباس, 2 مدینہ جس میں ابی بن کعب, تیسرا کوفہ جس میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے, ویسے تو صحابہ کرام دنیا میں پھیل گئے, لیکن 3 بیسیکلی سینٹر تابعین کے ٹائم پر تھے, لرننگ سینٹر. نمبر 1 مکہ جیسے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کے ہیڈ ٹیچر تھے اور وہاں ان کے اسٹوڈنٹ جو ہے نکلے. مدینہ میں ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاص بات یہ ہے کہ جب قرآن کو لکھنے والا دور تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ تم سے میں قرآن لکھواؤں, لکھو. لم یکن الذی. تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اللہ نے میرا نام لیا ہے, یعنی کہ اللہ نے میرا نام لے کر کہا ہے کہ مجھے بلائے اور مجھ سے لکھوائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں اللہ نے تیرا نام لیا ہے. تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے کہ اللہ تعالیٰ جو خالق اور مالک ہے انہوں نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا. تو ابی بن کعب وہ صحابی ہے جن کا نام اللہ تعالیٰ نے لے کر کہا کہ ان کو قرآن لکھوائے. تو مدینہ میں ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور کوفہ میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اب تابعین کا جو زمانہ تھا, اس زمانے میں اہل کتاب کی روایتیں تفاسیر میں بڑی تعداد میں شامل ہونے لگی. وجہ بہت ساری ہے. ایک تو یہ ہے کہ اہل کتاب کا اسلام قبول کرنا اور تورات اور انجیل کی روایتیں جو ہے بیان کرنا. جیسے جیسے کرسچنز اور جیوز جو ہے اسلام لے کر آئے وہ بہت ساری کیا کرتے روایتیں, ہم نے جو انجیل میں یہ پڑھا, ہم نے جو ہے تورات میں یہ پڑھا, تو اس طرح جو ہے روایتیں بیان کرتے. تو اس طرح جو ہے وہ روایتیں بیان کرتے. اور اس زمانے میں یعنی تابعین کے زمانے میں اہل کتاب کی روایتیں بہت زیادہ شامل ہونے لگی تفاسیر میں. سیکنڈلی اس زمانے میں ریلیجیس اور پولیٹیکل دشمنی کی وجہ سے ضعیف اور موضوع روایتیں جو ہے بیان کرنے لگی اور شامل ہونے لگی. ضعیف یعنی جو ان شارٹ, کیونکہ اس کے لیے احادیث کا علم ضروری ہے, ان شارٹ ان اوتھینٹک روایتیں اس زمانے میں بہت سارے یعنی دشمن دین دشمن اسلام کیا کرنے لگے, بہت سارے جھوٹے روایتیں گڑھنے لگے. تو ان اوتھینٹک نریشن بہت ساری کیا ہونے لگی, اس کے اندر شامل ہونے لگی تفاسیر میں تابعین کے جو ہے اس میں دور میں. اس کے علاوہ پر تابعین کی روایتیں صحابہ کرام سے ہم کو زیادہ ملتی ہے کیونکہ اس دور میں ایکسپلینیشن کی اور زیادہ ضرورت ہے. صحابہ نے تو ڈائریکٹلی آپ سے سیکھا تھا تو ان کو ایکسپلینیشن کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں تھی, لیکن تابعین کی روایتیں صحابہ سے زیادہ ہم کو ملتی ہے کیونکہ اس دور میں نئے مسلمانوں کو جن کو جو ہے دین کا علم نہیں تھا ان کو اور زیادہ کھول کر ایکسپلین کرنے کی ضرورت ملتی. تو تفسیر کی جو کمپائلیشن ہے اس کے ہم 5 stages لیں گے. سب سے پہلے صحابہ کرام کا دور. صحابہ کرام کے دور میں تفسیر کی الگ الگ کتابیں نہیں ہوتی تھی. فرسٹ اسٹیج میں جو ہے کیا ہوتا تھا, تفسیر کی الگ الگ کتابیں نہیں ہوتی تھی. جس طرح آج ہم جو ہے تفسیر کی الگ الگ کتابیں لیتے ہیں, یعنی تفسیر پڑھنا ہوتا ہے تو تفسیر کی الگ کتاب ملتی ہے. تو پہلے دور میں تفسیر کی الگ الگ کتابیں نہیں ہوتی تھی, لیکن حدیث جو ہے کی کمپائلیشن, اور کیونکہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد احادیث لکھے جانے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث لکھنے سے روکا تھا, کیونکہ یہ ڈر تھا کہ قرآن کی ٹیکسٹ کے ساتھ احادیث کی ٹیکسٹ مل کر احادیث بھی قرآن کی جو ہے کا حصہ نہ بن جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث لکھنے سے منع کیا تھا, صرف قرآن کو لکھنے کا جو ہے حکم دیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد احادیث لکھی جانے لگی کیونکہ اب وہ خوف نہیں تھا. تو تفسیر کی الگ کتابیں تو نہیں ہوتی تھی فرسٹ اسٹیج میں, لیکن احادیث لکھی جاتی تھی اور انہی احادیث سے تفسیر کو سمجھنے کی کوشش کی جاتی.
پھر سیکنڈ سٹیج میں تفسیر کی الگ کتابیں لکھی جانے لگی. سیکنڈ سٹیج میں تفسیر کی الگ کتابیں لکھی جانے لگی جس میں احادیث کے علاوہ پر، یعنی پہلے سٹیج میں صرف حدیث سے تفسیر کو سمجھی جاتی، لیکن سیکنڈ سٹیج میں احادیث کے علاوہ پر صحابہ کی روایتیں، تابعین کی روایتیں، اجتہاد یعنی پرسنل ریزننگ، عربک اور اہل کتاب کی روایتیں، یہ تمام چیزوں سے کیا ہوتا کہ تفسیر کو سمجھا جاتا. کن کن چیزوں سے؟ احادیث سے تو فرسٹ سٹیج میں ہوتا ہی ہوتا ہے، لیکن احادیث کے علاوہ پر قرآن کو سمجھنے کے لیے صحابہ کرام کی روایتیں بھی جو ہے اس سے بھی تفسیر سمجھی جاتی، تابعین کی روایتیں اس سے بھی تفسیر سمجھی جاتی، پھر اجتہاد سے یا پرسنل ریزننگ سے اس سے بھی تفسیر سمجھی جاتی، پھر عربک لینگویج کے ڈیپتھ کو، کیونکہ عرب نہیں نان عرب زیادہ سے زیادہ اسلام لے کر آ رہے تھے، تو عربک لینگویج کو گرامر پر غور کر کے تفسیر سمجھی جاتی ہے. اس کے علاوہ اہل کتاب کی روایتوں سے بھی تفسیر سمجھی جاتی. لیکن سیکنڈ سٹیج میں کیا ہے کہ لاک آف پراپر مٹیریل کی وجہ سے یہ بتانا بہت مشکل ہے کہ پہلے تفسیر کی کتاب کون سی لکھی گئی. البتہ جو ارلیسٹ بک ہے تفسیر کے، اس میں ابن جبیر کی تفسیر ہم کو ملتی ہے، ابن جبیر کی اور مجاہد ابن جبر، یہ دو تفاسیر ہم کو ملتے ہیں. لیکن ہسٹری میں ایگزیکٹلی پہلی کتاب کب تفسیر کی لکھی گئی یہ بتانا بہت مشکل ہے. تو یہ اب دیکھیے کہ تفسیر کرنے والا ہے سب سے پہلے نیت اپنی خالص کرنا ہے، کیونکہ بہت سارے اللہ محفوظ رکھے آج کل تو اتنی زیادہ تفسیر کی ٹیچرز ہو گئی ہیں، لیکن یہ ساری کوالیفیکیشن میرے لیے اور آپ کے لیے، یہ تمام چیزیں اگر میں تفسیر پڑھ رہی ہوں یا پڑھا رہی ہوں تو یہ چیزیں میرے اندر آنا بہت ضروری ہے. کیونکہ اگر جو ہے ہم کوئی چیز صرف اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں کرتے ہیں تو ہماری پورے اعمال بیکار. اگر ہم اس کو نام کے لیے، فیم کے لیے، پیسے کے لیے، رتبے کے لیے، پاور کے لیے، لوگوں میں جانے پہچاننے کے لیے، یا اپنے علم کا رعب دوسروں کے اوپر ڈالنے کے لیے کرتے ہیں تو ہمارا پورا کام ویسٹ. کوئی جو ہے یہ چیز ہمارے کام آنے والی نہیں، نہ دنیا کے لیے اور نہ آخرت کے لیے. تو سب سے پہلے ہمیں اپنی نیت خالص کرنا ہے کہ جو میں کر رہی ہوں وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے، جو میں پڑھ رہی ہوں اور پڑھا رہی ہوں وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے. نہ اس کے ذریعے مجھے نام چاہیے، نہ اس کے ذریعے مجھے مال چاہیے، نہ اس کے ذریعے میری لوگوں میں باتیں ہوں، نہ اس کے ذریعے مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے. میں صرف اللہ کے لیے، خالص اللہ کے لیے یہ کام کر رہی ہوں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. اس کے علاوہ پر جو ہے تفسیر پڑھنے اور پڑھانے، خاص طور سے پڑھانے والے کی یہاں پر میں بات کر رہی ہوں، تو تفسیر کے ٹیچر پلیز اپنے کان کھڑے کر لیجیے. آپ کے اور میرے، ہم سب کے لیے ہے کہ نہ کہ صرف تفسیر بلکہ قرآن کے ایک ٹیچر کا کام یہ ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے عقیدہ درست ہو، توحید پر ہو، ایک اللہ کے لیے سب چیز ہو، شرک سے خالی ہو، اور نیت یہ کام کرنے کا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ کے علاوہ، اللہ کی رضامندی کے علاوہ اور کوئی چیز ہمیں نہیں چاہیے. سیکنڈلی، دن رات اپنے آپ کو قرآن سے جوڑ لینا چاہیے، کیونکہ قرآن کو ایکسپلین کرنا یہ آسان بات نہیں ہے. 4 کتابیں آپ دن کے آدھے گھنٹے میں کھول کر اس کے بعد جا کر آپ سمجھائے، اٹس ناٹ دیٹ ایزی. صحابہ کرام کی کیا جستجو تھی، انہوں نے پوری زندگیاں، پورا ٹائم قرآن کو سمجھنے سیکھنے لگا دیا. تو دن رات اپنے آپ کو قرآن سے جوڑنا ہے، قرآن کو پڑھنے، قرآن کو سمجھنے، تو قرآن کا ٹیکسٹ پڑھنے کے لیے، قرآن کی زیادہ سے زیادہ ریسیٹیشن، یہ ساری چیزوں اپنے آپ کو کیا کرنا ہے، قرآن سے جوڑ لینا ہے. تھرڈلی، ہر وقت اللہ کی حمد اور ثنا، اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کرنا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مدد، حمد، ثنا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی مدد، کیونکہ اللہ نے اتنی بڑی رسپانسبلٹی شولڈرز پہ دی ہے، اتنا بڑا کام آپ کے ذریعے کروا رہا ہے، تو پھر اس کے لیے اللہ کی مدد کے بنا کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے. تو اس لیے اللہ کی مدد طلب کرنا ہے. پھر بار بار موت کو یاد کرنا ہے، خوب توبہ کرنا ہے، گناہوں میں بالکل نہیں پڑنا ہے، کیونکہ
ابن القیم کہتے ہیں کہ کوئی بھی دل قرآن کو جب تک سمجھ نہیں سکتا، گراسپ نہیں کر سکتا، until and unless وہ گناہ سے خالی ہو. جس دل میں جو ہے گانے بھی بجتے ہیں، جس دماغ میں جو ہے میوزک بھی بجتی ہے، وہ جگہ جو ہے قرآن اس کے اندر گھر نہیں کر سکتی ہے. دس از ناٹ اونلی فار قرآن کو سمجھنا، تفسیر کو سمجھنا، لیکن حفظ کے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی میں بار بار بتاتی ہوں کہ جس دل میں برائی ہو، لوگوں کے لیے کینہ، کپٹ اور ہر گناہ بسا ہوا ہے، اس کا میں بتاؤں گی، اس کا ایسا کروں گی، اس کا تو جواب ایسا دوں گی، اس کو تو ایسے پتھاڑ دوں گی، اس کو تو ایسا وہ کروں گی، ساتھ میں گانا بھی ہے، بجانا بھی ہے، میوزک بھی ہے، فلم سٹار بھی ہے، کرکٹ میں بھی دل ہے، تو پھر اس دل میں قرآن جو ہے گھر کرنا بہت مشکل ہے. قرآن جو ہے جگہ بنانے کے لیے دل کو ہر برائی سے خالی ہونا یہ بہت زیادہ ضروری ہے. تو ایک تو موت کو بار بار یاد کرنا ہے، پچھلی جو ہم گناہ کیے ہیں اس کے لیے توبہ کرنا ہے، پھر غیبت اور برے کاموں سے بچنا ہے. اگر ہم جو ہے دن میں 3-3 4-4 گھنٹے غیبت کرتے ہوئے ٹیلی فون پہ گزارے تو قرآن کے لیے کہاں سے ٹائم بچے گا؟ آ کر لوگ بولتے ہیں باجی ٹائم ہی نہیں ملا. کیسے ٹائم مل سکتا بھائی؟ 4-4 5-5 گھنٹے تو آپ ٹیلی فون کالز پر تھے وہ سارے. اور ٹیلی فون کالز تو بھی کیا غیبت، برائی، دل میں تو گناہ ہے، تو وہاں پر قرآن کا گھر کرنا بہت مشکل ہے. پھر تفسیر کے ٹیچر کے لیے تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا آنا یہ بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ جو قرآن کو ریڈ ہی صحیح نہیں کر سکتا ہے وہ ایکسپلین کیسے کرے گا. پھر جن چیزوں کو ہم نے انٹروڈکشن تو قرآن میں لیا ہے، قرآن کا جو ہے مکی مدنی صورتیں، اسباب النزول اور بہت ساری چیزیں جو ہم نے لیا ہے، تو وہ تمام چیزوں کا علم بھی ہونا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے تمام ٹیچرز کے علم میں اضافہ کرے، آمین. اور آپ سب کو جو بھی اسٹوڈنٹ ہے ان کو سکھانے والا آگے بنائے، آمین. تو اب آپ دیکھیے کہ اگر کسی کے 30 پارے ہو گئے ہیں یا 7-8 پارے ہو گئے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اب جو ہے بہت زیادہ علم حاصل کر لیے ہیں اور آگے جا کر ہم اس کو سکھائیں گے. نہیں، اگر آگے جا کر آپ کو اس چیز کو سکھانا ہے تو یہ تمام چیزیں آنا آپ اندر ہمارے ضروری ہے، اور ہمارے لیے آگے جا کر بتانا سمجھانا بھی ضروری ہے، کیونکہ ہم امت وسط لیتے ہیں، ہم کو یہ چیز آگے بتانا ہے. پھر نیکسٹ میں اس کے اوپر بہت ہی اسٹریس کر کے بتاؤں گی کہ فقہ کا علم ہونا، فقہ العبادہ، فقہ المعاملات، یہ تمام چیزوں کا علم ہونا ضروری ہے. اگر علم نہیں ہے ان چیزوں کا تو پلیز فتوے مت دیجیے. یعنی جو تفسیر، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ بڑے کلاس کو، بڑے گروپ کو لے کر جو ہے تفسیر پڑھا رہے ہیں، لیکن آپ آگے جا کر کسی اور کو بھی بتا رہے ہیں تو تھوڑا سا علم ہونے پر کیا کرتے ہیں لوگ، یعنی جب آپ تفسیر کے اسٹوڈنٹ ہیں، تفسیر پڑھتے ہیں، تو آگے جا کر تفسیر جب بتاتے تو فقہی ایریاز میں، فقہی ایریاز یعنی جس طرح نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، عمرہ ہے، ان چیزوں کو لے کر جب تک کہ اس چیز کا علم نہ حاصل کر لے اس کے بارے میں فتوے پلیز مت دیجیے. اگر نہیں آتا ہے تو کوئی شرم کی بات نہیں ہے، یہ بتا دینا کہ آئی ڈونٹ نو دس، کیونکہ اللہ کے اوپر جھوٹ گڑنا، جھوٹی بات دین میں بتانا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بار 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 جو ہے وارن کیا ہے کہ مجھ پر جھوٹ مت گڑو. تو ایک تو اگر کسی کو فقہ کے بارے میں بتا رہے ہیں یا پھر ڈیورنگ تفسیر فقہی ایکسپلینیشن دے رہے ہیں تو پھر اس کا کمپلیٹ علم ہونا، جیسے وراثت کی تقسیم ہے، طلاق ہے، تو اس کا کمپلیٹ علم ہونا ضروری ہے، ادروائز اس کا ایکسپلینیشن نہ دیں. پھر اس کے علاوہ پر ان کامن ورڈز جو ہے گرامر میں اور عربک میں، اس کا علم ہونا بھی ضروری ہے. سیکنڈلی اس کے بعد جو ہے احادیث کا علم ہونا بھی ضروری ہے. اب میں امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ جب تفاسیر پڑھے تو اس میں جو چھوٹی چھوٹی ورڈز ہوتی ہیں، اسباب النزول ہے، مکی مدنی ہے، یا فلاں صحابی کا قول ہے، فلاں تعبیر، تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ. کیونکہ یہ جو کورس میں ہم نے چیزیں سیکھی ہے، میں اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتی ہوں کہ آپ کو اور مجھے اللہ کی کتاب کا صحیح فہم اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا کرے. اس کے ساتھ ساتھ احادیث کا، جس طرح انٹروڈکشن ٹو قرآن چلا ہے اس طرح انٹروڈکشن ٹو احادیث بھی ایک پورا کورس ہوگا. اگر اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اس چیز کا جو ہے موقع دے تو ہم کریں گے بعد میں انشاءاللہ. لیکن احادیث میں احادیث کیسی ہے، صحیح ہے، موضوع ہے، گڑی ہوئی ہے، اس کی چین آف نریشن کہاں سے جاتی ہے، متواتر ہے،
کیا ہے اس کا علم بھی ہونا ایک تفسیر سیکھنے اور سکھانے والے کو، خاص طور سے سکھانے والے کو، اور اگر اکیلے پڑھنے والا ہے تو اس کا علم ہونا بھی ضروری ہے۔ اس کا ایک چھوٹا سا میں اس مثال سے سمجھاؤں گی کہ ابن کثیر کی تفسیر جو ہے سب سے فیمس ہے، سب سے اوتھینٹک مانی جاتی ہے، لیکن ابن کثیر کی میں نے دیکھا ہے بہت سارے جو ہے ٹیچرز کو اور بہت سارے تفسیر پڑھانے والوں کو جن کو احادیث کا علم نہیں ہوتا، ابن کثیر نے ایک حدیث مینشن کی ہوئی ہے اور وہاں سے حدیث مینشن کر کے اپنی تفسیر میں پڑھ دیتے ہیں، جبکہ ابن کثیر کی تفسیر میں خود لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ تفسیر کی چین یہ حدیث کی چین فلاں تک جاتی ہے، وہاں سے بریک ہوتی ہے، وہاں سے یہ ہے، یا پھر اس کا اسٹیٹس یہ ہے، یہ حسن ہے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ ضعیف ہے۔ لیکن جن کو احادیث کا علم نہیں ہوتا وہ لوگوں کو یہ ٹرم سمجھ میں نہیں آتے ہیں، آپ جسٹ حدیث مینشن کی ہوئے ابن کثیر از اوتھینٹک تو وہ کیا کرتے ہیں، مینشن کر دیتے ہیں، یا پھر جب آپ پڑھتے بھی ہیں تفسیر میں، ہاں ابن کثیر میں یہ چیز مینشن کی ہوئی تھی، نو مینشن کی ہوئی تھی، لیکن اس کا کیا اسٹیٹس ہے، وہ کتنی اوتھینٹک ہے، یہ بھی مینشن کیا ہوتا ہے۔ تو پلیز اس چیز پہ غور کریے، ہاؤ فار از اٹ اوتھینٹک، ہاؤ فار اٹ کین بی ٹیکن 100%، اس کی بات کا کتنا ویلیو ہوگا، بیکاز آج آئی سیڈ یسٹرڈے کہ جس کی کہی ہوئی بات ہوتی ہے اکارڈنگ ٹو اٹ اس کا ویٹ ہوتا ہے۔ اگر کوئی چیز قرآن میں ملتی ہے تو اس کا ویٹ کچھ الگ ہوگا، اگر کوئی چیز سنت ملتی ہے تو سنت میں احادیث میں ملتی ہے تو اس کا ویٹ ڈفرینٹ ہوگا، اگر کوئی اسکالر کی بات ہے تو اس کا ویٹ ڈفرینٹ ہوگا، اور اسی طرح جو ہے اہل کتاب کی روایتوں میں ملتی ہے تو اس کا ویٹ ڈفرینٹ ہوگا۔ تو پلیز اس چیز کو چیک کریے کہ وہ حدیث کی گریڈنگ کیسی ہے، وہ صحیح ہے یا نہیں ہے، یہ اوتھینٹک ہے یا نہیں ہے، اس کی چین جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے، صرف ایک حدیث ملتی ہے یا تواتر ہے، یہ ساری چیزوں کا جو ہے دیکھنا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد علم 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 بلغوا عنی ولو آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ آگے پہنچاؤ مجھ سے اگر ایک آیت کیوں نہ ہو۔ اس چیز کو بھی بہت مس انٹرپریٹ کیا گیا ہے کہ ہر چیز کو نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک آیت دی تو آگے پہنچا دینا ہے، تو جو بھی ہم سیکھے دین میں آگے پہنچا دینا ہے۔ میری بہنوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی ہم دین میں سیکھے وہ آگے پہنچاؤ نہیں بولے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بلغوا عنی، جو مجھ سے ہے اس کو آگے پہنچاؤ۔ تو وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل، جو ہم آگے پہنچا رہے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے یا نہیں ہے، کہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کہی ہوئی یا گڑی ہوئی جھوٹی بات تو نہیں ہے، کہیں جو ہے وہ دین کے نام پہ کوئی غلط انفارمیشن تو نہیں ہے۔ بلغوا عنی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف اسی کو آگے بڑھانا ہے، ہر بات جو دین میں سمجھی جاتی اس کو آگے بڑھانا نہیں ہے۔ پھر ایک مفسر کو اسلامک ہسٹری اور خاص طور سے سیرت یعنی سیرت النبوی کا علم ہونا بہت ضروری ہے۔ دین نیکسٹ بدعت کا علم ہونا، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں، I'm not pinpointing to anybody، میں جسٹ ان جنرل سب کے بارے میں بتا رہی ہوں، اور جو اپ کمنگ ٹیچرز ہیں جو آگے جا کر پڑھانے والی ہوں ان کے لیے سب کے لیے بتا رہی ہوں کہ بدعت کا علم ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ بہت ساروں کو جو ہے یہ نہیں پتا ہوتا کہ واٹ از شرک، واٹ از کفر، واٹ از بدعت، واٹ از جو ہے کسٹم۔ تو ان چیزوں میں ڈفرینشیٹ کرنا چاہیے کہ شرک کیا چیز ہے، کفر کیا چیز ہے، بدعت کیا چیز ہے، اور اگر کوئی ایریا کا کلچر یا کسٹم ہے تو وہ کیا چیز ہے، تو کہاں تک جو ہے یہ الاؤڈ ہے ہمارے شریعت میں، کون سی چیز کو کہاں رکنا ہے، کہاں باؤنڈریز ہے، یہ تمام چیزوں کا علم ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ پر غرور، تکبر، دنیا کی خواہش، گناہوں سے رغبت، ان تمام چیزوں کو چھوڑ دینا ہے۔ اور اس کے علاوہ پر سب سے موسٹ امپورٹنٹلی جو پڑھاتے ہیں اس کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرنا وہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اور یہ یاد رکھنا ہے کہ اگر ہم تفسیر پڑھا رہے ہیں یا تفسیر قرآن اگر ہم پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، دین کا علم ہم حاصل کر رہے ہیں اور لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، تو یہ حکمت یا پھر یہ سمجھ یا پھر یہ علم ہماری اپنی ایکوائرڈ نہیں ہے، اس میں ہماری کوئی محنت نہیں ہے، ہم اس کے لائق ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت اور کرم ہے جو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی چیز کے لیے ہمیں چوز کیا ہے، ہمیں جو ہے پسند کیا ہے۔
ہم اس کا حق ادا کرنے کے لائق بنے تو اپنے آپ کو ہمیشہ کریکٹ کرنا ہے، کیونکہ یہ رسپانسبلٹی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، ہم اس کو نہ ڈیزرو کرتے تھے، نہ ہماری اتنی حیثیت ہے ہم اس چیز کے لائق ہیں۔ تو اس کے لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا حمد اور ثنا اور شکر اور مدد طلب کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دعا کرنی ہے، کیونکہ یہ سوائے اللہ کے کوئی اور نہیں دے سکتا ہے، کیونکہ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کی تھی، یا اللہ اس کو جو ہے قرآن کی سمجھ اور حکمت عطا کر۔ تو آج ہم سب دعا کرتے ہیں میرے اور آپ سب کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اور ہم سب کو یا اللہ تعالیٰ قرآن کی سمجھ اور حکمت عطا کرے، آمین۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى